کا مطلب ہوتا ہے اللہ جل شانہ نے جو نظام تمہیں قرآن کے ذریعے دیا ہے. آیت کیا ہے؟ ہم ہی اس کے ذکر کے نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی تو ذکر کا ایک مطلب قرآن بھی ہے، ذکر کا مطلب نماز بھی ہے، اور بہت سارے مطلب ہیں. تو ہم نے اپنی مرضی کے آسان مطلب نکال لیے ہوئے. قرآن کو اصطلاحات سے سمجھے، بہت زیادہ سمجھ آئے گا. تو آج میں نے مبارک، ذکر، تسبیح اور ایک اور کیا بتایا جی؟ درس. یہ لفظ جتنی بہتر طور پہ آج یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں، پہلے کبھی آپ نے گمان بھی کیا؟ مجھے بھی نہیں سمجھ آئی تھی، میں نے بھی گمان نہیں کیا تھا. میں نے جب ایم اے اسلامیات کیا نا، تو نیت کتنی اہم ہوتی ہے. اس وقت میری نیت یہ تھی کہ میرے پاس پہلے بھی بہت ساری ڈگریاں ہیں، تو یار اتنے سارے میں نے ایم اے کیے ہیں، تو ایک ایم اے اسلامیات بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دیانتداری سے بتائیں. میری کوئی بےزتی نہیں، کیونکہ اپنی بےزتی میں خود کر لیتا ہوں نا، تو پھر کوئی کرے تو مجھے کوئی تکلیف. میری نیت کیا تھی؟ دین سمجھنے کی تھی. سچ پوچھیں تو وہ ڈگری لینے، تجھے بھی کاٹ نہیں، آپ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. آپ بی اے ایم اے پاس کیوں کرتے ہیں؟ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں نا، آپ مانے نہ جاتا ہوں، ہر مسلک کے مدرسوں میں جاتا ہوں، میں ان کے منہ سے نکلواتا ہوں یہ بات، خود نہیں کہتا، کیونکہ اب میں آپ کی طرح تھوڑا سمجھدار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ کی طرح تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہوں. وہ بچے جو فائنل ایئر میں ہوتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں سے فارغ ہوں تو کہیں کی مل جائے. پھر سے کہو، کہتے رہو، اچھا لگتا ہے. بڑے حوصلے. اب دیکھیں، جب میں نے دین سیکھا، اور اس لیے سیکھا کہ مسیت لگ جائے تو جے نال رہائش مل جائے، تو پھر تو ساتھ نسنا سمجھتا. اب چونکہ چوہے صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ میں نے اس بات سے آگے نہیں جانا، تو صرف غور کیجیے گا اس میں. کل میں نے ایک چیز کہی تھی آپ کو، مشرق کے حوالے سے میں بات کروں گا. یہ آج کی آخری بات ہے، پھر اس کے بعد ہم 6:30 7:15 بس پھر سوال جواب کے لیے ٹائم ٹھیک مل جائے گا. آخری بات میں نے کہا تھا نا، میں مقلد اور غیر مقلد دو ہی حصوں میں ہم بانٹتے ہیں نا، دو ہی حصوں میں بانٹتے ہیں. تو سنیے کہ جو غیر مقلد ہیں وہ بھی، کوئی ایک ایسا ہے جو اس سے انکار کرتا ہے تو میں بات کو آگے کروں، ورنہ رہنے دو. دیکھیں نا، ایک آدمی جب مان جاتا ہے تو پولیس اس پر تشدد، اس کا اعترافی بیان لکھ لیتی ہے اور عدالت میں چلان بھیج دیتی ہے، اور اس کے ساتھ سلوک بھی اچھا کرتی ہے. تو یہ کافی ہے یا کوئی ایسا ہے جو نہیں مانتا اس بات کو؟ آپ باقی بڑے، یہ مذاکر نہیں کہہ رہا، کیونکہ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، وہ جب نہیں مانتا تو پھر میں اس کو جو ہے نا کیٹیگوریکل ایک چیز سامنے لاتا ہوں. تو سر، عقیدت پہ مت جائیے، رسالت پہ جائیے کہ وہ کیا کہتی ہے. میرا امام، میرا پیر، میرا بزرگ، میرا استاد کیا کہتا ہے وہ بڑا اہم ہے. لیکن جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کیا رسالت سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیونکہ آپ سے جو سوال ہونا ہے وہ اس کتاب اور رسول کی باتوں پر ہونا ہے، دوسروں کی باتوں پر نہیں ہونا. تو ان چیزوں نے کیا کیا کہ ہم اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ ہم آپس میں لڑنا فرض عین سمجھتے ہیں. دین تو آپ کو لڑنے کا تصور ہی نہیں دیتا. یہ جو شیطان ہے نا، عربی میں شیطان سے، قرآن کی 100 صورتیں، قرآن میں 100 آیتیں ہیں. کتنی؟ 100 آیات ہیں شیطان سے متعلق، جس میں سے 11 میں ابلیس اور 89 میں شیطان کے طور پہ اس کا ذکر ہوا، تو کل 100 بن جاتی ہیں. تو عربی میں شیطان، اس کا جو مادہ ہوتا ہے شین اور نون، شیطان، اس کا مطلب ہوتا ہے ایذا دینے والی چیز، سرکش، آپ کو برائی کی طرف ابھارنے والی. تو ہر وہ چیز جو انسان کو کسی بھی شکل میں تکلیف دیتی ہے، برائی کی طرف ابھارتی ہے، تو وہ شیطان کی سنت پوری کر رہی ہوتی ہے، رحمان کی نہیں کر رہی.
اگر ہمیں سورہ انعام کی وہ آیت سمجھ آ جائے جس میں اللہ جل شانہ کیا کہتے ہیں کہ اے نبی، یہ اس کو پنجابی میں سنیں گے تو مزہ آئے گا، اے نبی، اے جنہوں نے فرقے بنا لینے، مسلک بنا لینے، انہوں کو پیچھے ہٹ جا، تیرا کوئی کام نہیں، میں انہوں نے رات میں پڑھ رہا گا۔ اگر ہم اللہ سے نپٹ سکتے ہیں تو ضرور فرقہ بندی کریں، اگر نہیں نپٹ سکتے تو پھر عاجزی پہ آ جائیں۔ کل مجھے کسی بچی کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ ہمیں بھی انعام دیں، تو انعام یاد رکھیے کہ کسی کارکردگی پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر دیا جائے تو وہ تحفہ تو ہو سکتا ہے انعام، لیکن اس کو بچے کو بھی میں انعام یہ بھیج رہا ہوں اور وہ پتہ نہیں کون ہے، قاری صاحب ان تک یہ پہنچا دیں گے، اس کو انعام کس بات کا کہ اس نے جرأت تو کی ہے سوال کرنے۔ یہاں کلچر نہیں ہے، اور یہ کلچر پیدا کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا کہ صحابہ آپ سے سوال نہ کریں، وہ سوال کرتے تھے تو اتنا علم حاصل ہوا۔ آج ہم جب جاتے ہیں تو جیسے میں نے کہتا ہوں کہ کوئی سوال، تو وہ ہم نے رواج رکھا ہی نہیں ہوا، کیونکہ جو یہاں میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی بات پوچھ لی مجھے نہ آئی تو پھر تو میری ساری پروفیسری ختم ہو جائے گی۔ جی سوال جواب سے پہلے ایک بڑی اہم بات یاد آ گئی ہے۔ انڈونیشیا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، اس کے 12,000 جزیرے ہیں، انتہائی پرانا ملک ہے۔ پتہ ہے وہاں اسلام کیسے آیا؟ یہ تو عام بات ہے، آؤ بجلی گل دسنا۔ 4 صحابی رسول، کتنے؟ 4 صحابی رسول جو ہیں وہ جکارتا میں جاتے ہیں اور وہ اپنی ٹھیلے لگاتے ہیں، جو آپ یہ سمجھیں کہ زمین پہ کپڑا بچھا لیا یا کچھ اور کر لیا، زبان بھی نہیں جانتے، نہ شکلیں ملتی ہیں، نہ رشتہ داریاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اجنبی ہیں، بالکل۔ پھر سودا مہنگا ملتا ہے، سستا ملتا ہے، وہ بھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ان کا سودا فٹافٹ بک جاتا ہے، پیسے بھی لوگ اچھے دیتے ہیں ان کو، ادھار بھی نہیں کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی شہرت اتنی پھیلتی ہے کہ بادشاہ وقت کے دربار میں چلی جاتی ہے، اور وہ ان کو بلاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا کرتے ہو تم؟ کوئی تو ایسی چیز ہوگی کہ تم نہ اس ملک کے ہو، نہ یہ زبان تمہاری ہے، کہ تمہاری چیزیں کیوں اس طرح سے ہوتی ہیں؟ لوگ کیوں تمہاری طرف آتے ہیں؟ جب تمہارا سودا ختم ہو جاتا ہے تو لوگ دوسروں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی خاص بات نہیں، کہتے کچھ تو ہوگا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، خطہ عرب سے آئے ہیں، اور ہم اپنے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ وہی حدیث کیا ہوتی ہے، نبی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس طرح کے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، وہ سب کچھ جو برائیاں تھیں ان کا انہوں نے اعتراف کیا۔ پھر وہ ایک شخص ہمیں میں سے پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے جھوٹا۔ یہ جب بھی میں بولتا ہوں تو اتنا مجھے خوف آتا ہے اور ڈر لگتا ہے، کیونکہ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو آپ کی نظر میں میں بڑا نیک آدمی ہوں، اور اللہ کرے میں آپ کے گمان کے مطابق ہی رہوں، تاکہ قیامت کے دن کچھ سہولت ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ مال ایسے دینا ہے، کم نہیں توڑنا، تو ہم نے کم توڑنا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا ملاوٹ نہیں کرنی، تو ہم نے۔ تم نے اس کی ہر بات کیوں مان لی؟ کیا وہ بہت طاقتور تھا، بہت ظالم تھا، بہت خوف تھا اس کا؟ نہیں جی، وہ تو بہت کریم شخص ہے۔ اس کی زبان سے مارنا تو بات کی بات ہے، اس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ اس سے تو جس نے زیادتی کیا اس نے سب کو معاف کیا۔ بادشاہ پھر پریشان ہوتا، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ اس کے جو ہوتے ہیں نا مشیر، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایسا کریں، یہ ان چاروں کا نا کوئی چکر ہے ان کا، تو پتہ کیا کرو، ان کو مختلف کونوں میں بھیج دو ملک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ 12,000 چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک جانے کے لیے سمندر میں سے گزرنا پڑتا اور بڑا تکلیف دہ سفر ہوتا۔
چاروں میں بھیج دو، وہاں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ چند سال کے بعد وہ چاروں کونوں سے، یہ دیکھیے چاروں کونوں سے وہ چل رہے ہیں اور پھر جکارتا میں اکٹھے ہو گئے، اور کونوں سے نکلتے نکلتے جب یہاں پہنچے ہیں تو پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا، صرف 4 لوگوں کی وجہ سے۔ یہ ہوتا ہے کردار۔ یہ وہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ نبی نے بندے بنائے تھے، کردار پیدا کیے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ تو نہیں رہے تھے کہ وہ ملاوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ آج ہم باسمتی کا سودا کرتے ہیں اور کیا بھیج دیتے ہیں باہر؟ ٹوٹا بھیج دیتے۔ تو سر کردار پیدا کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت کو سمجھیں، حدیث کے مقام کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی خیر ہے۔ کل کا جو موضوع ہے کہ وہ کامیابی کا تصور ہے کہ کامیابی پہلے دیکھیں گے ہوتی کیا ہے۔ کسی بھی اچھے یا برے آپ میں سے کوئی دکاندار ہے، دفتری ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، کاروباری ہے، گھر میں کام کرنے والی ایک بالکل ان پڑھ عورت ہے، ملازمہ یا گھر کی مالکہ یا پڑھانے والی ٹیچر یا طالب علم، جس بھی قسم کے شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی کا فارمولہ دوں گا۔ یہ میرا سب سے مشہور کورس نہیں ہے، ٹریننگ پروگرام ہے جس کے مجھے بہت پیسے ملتے ہیں، جس کے مجھے بہت پیسے ملتے ہیں۔ تو پیسے تو خیر یہاں بھی ملیں گے، لیکن سودا میرا کسی اور سے ہوا ہے، آپ سے نہیں ہوا۔ اس لیے جو لوگ رہ گئے ہیں، خاص طور پہ جو طالب علم ہیں، اور خاص وہ طالب علم جو 10ویں یا اس سے اوپر کے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہوگا کل کا پروگرام ان کے مس نہ کریں۔ اور آپ خود اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہر روز جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ عملی ہے کہ نہیں ہے، براہ راست آپ کی زندگی میں کردار ادا کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ رانا صاحب آپ کی دعا والی بات یاد آئی ہے لیکن لیٹ ہو گئی، میں اس کو لکھ لیتا ہوں، کل میں پہلے بیان کروں گا۔ کل درود کے معنی میں نے کہا تھا دیکھ کے آنا۔ اب تو ویسے بڑی ترقی ہو گئی، کہنے لگے کہ ایک درود والے مولوی نے تھے، ایک برود والے۔ اچھا کیا میں نے کہا کہ کل کے لیے دعا، یہ میں نے لکھ لیا ہے تاکہ یاد رہے۔ جی بہت ہی اچھا تھا۔ آپ میں سے کسی کو بھی یاد نہیں، کیونکہ کسی نے کیا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ میں نے کرنا ہے، نیت ہی نہیں کی کرنے کی، تو سوچتے کیسے؟ تو اس نے کم از کم سوچا ہے۔ عقائد کو چیلنج کرنے کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ عقائد نا عقد سے گرا لگی ہوئی ہے۔ جو کہہ دیا کہ ہمیں بچپن سے سیکھا ہے نا خدا ایک ہے، اچھا خیر یہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس سے نیچے آ جائیں، یعنی اللہ رسول اور کتاب، یہ 3 چیزیں نکال دیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے عقائد ہیں نا، ہمارے بہت سارے عقائد ہیں، تو اس کو چیلنج کریں۔ چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چیک کریں میں ٹھیک ہوں کہ نہیں۔ اس کے لیے آپ کو دل و دماغ بہت کھلا کرنا پڑے گا۔ میں ہر مسلک کی کتاب پڑھتا ہوں، ہر مسلک کی مجلس میں، درس میں، بیان میں اور محفل میں جاتا ہوں۔ میں نے کیا 4 لفظ استعمال کیے ہیں؟ درس میں، مجلس میں، محفل میں، اور میں اگر کہتا ہوں نا کہ رات مجلس تھی تو فوراً ذہن میں کون آتے ہیں؟ اہل تشیع۔ اور اگر کہوں یار راتی محفل تھی، آئے آئے کیا بات، تو کیا ذہن میں آئے گا؟ بریلوی، نعت کی محفل تھی۔ اسی طرح کہ کل ایک بیان ہے، آپ تشریف لائیے کہ انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ دیوبندی، حد بندی، پرابندی، اور اگر 10 کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو مانوی جاؤ، ہنوی تو بولو۔ اہل حدیث، ہم نے دین کو کتنا بانٹ لیا ہے۔ ان چیزوں پہ غور کرنا شروع کریں اور پھر اس کو چیلنج کریں کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ آپ کو اندر سے جواب ملے گا۔ یہ بھی میری اپنی مشورہ یا بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تمہیں قرآن و حدیث سے نہ ملے، فلاں سے نہ ملے، فلاں سے نہ ملے، تو پھر آخر میں ایک ایسی چیز ہے جو ممکن ہی نہیں ہے نہ ملے، انسان زندہ ہو اور اس کے پاس دل آپ کو مجھے پتا ہے کبھی غلط مشورہ دیتا۔
اچھا جی، یہ کسی فیمیل سے ایک ہی سوال آیا کہ اس کو پہلے اجازت دے دیں. کس وجہ سے اولاد کو فرما برداری، ہاں سوال یہی تھا جی، جو کس وجہ سے اولاد کو فرما برداری کا حکم دیا گیا، جبکہ دیکھا جائے تو اولاد کو جنم دینے میں تو ذاتی خواہش ہوتی ہے. پیچیدہ، اہم اور ذہانت پر مبنی یہ سوال ہے. یہی کل تھا. آپ کا انعام پڑا ہوا قاری صاحب سے لے لیجیے گا. دیکھیے، اپنی خواہش اور خوشی جو ہے نا، یہ اگر نہ ہوتی تو انسان اولاد پیدا نہ کرتا. آج مغرب میں یہ ہو رہا ہے، آج مغرب میں یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے. اس کی کچھ شکلیں ہمارے ہاں بھی آپ کو مل سکتی ہیں. یہ آپ کے بعد یہاں میں نے بورڈ لگا دیکھا، باہر کی بات نہیں، آپ کے یہاں اسی علاقے میں، بلکہ آپ کی اس مسجد کے قریب ہی. تو خود دیکھ لیں کہاں ہے. یہ خواہش اللہ نے انسان میں رکھی ہے، اور اس خواہش کی قیمت کتنی زیادہ ہے یہ مرد کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا. لیکن ڈاکٹروں نے یہ بات آسان کر دی ہے. کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ عورت جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے، زچگی کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے چند منٹ کا، اس میں اس کو جو پینز ہوتی ہیں وہ اتنی ہیں کہ 20 ہڈیاں، انسانی جسم کی 20 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹ جائیں تو ان سے جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ عورت کو زچگی کے وقت ہو، وہ مرد نہیں برداشت کر سکتا. پھر وہی نہیں ہے، شدید سردی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا تو ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو ماں پڑا رہنے دیتی ہے. وہی لڑکی جو کوئی بچہ پیشاب کرتے ہیں تو کیسا ناک منہ بنا رہی ہوتی ہے، وہی جب ماں بنتی ہے تو پھر اسی بچے کو صاف کر رہی ہوتی ہے، خود گندی اور گیلی جگہ پہ لیٹ رہی ہوتی ہے. یہ ساری محبتیں اور مہربانیاں جو ہیں، ان کا بدلہ تو اولاد نہیں دے سکتی. تو اس لیے حکم دیا گیا کہ چلو بدلہ نہیں دے سکتے تو ان کی فرما برداری کر لو، ان کا کہنا مان لو. بدلے پر بھی ایک دفعہ بات ہوئی. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میری ماں بڑی ظالم ہے، بڑی ظالم ہے، بڑی ظالم ہے. آپ نے کہا نہیں بدلہ دے سکتے؟ انہوں نے کہا جی میں دیکھنا، میں جان چھڑانی مانگ لوں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم اس کے پیٹ میں ہلتے تھے اور اس کو جو تکلیف پہنچتی تھی، تم تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کو ساری عمر کندھوں پہ بٹھا کے پھرتے رہو. یہ سر کندھے پہ عام بچے کو مسلسل اٹھانا بڑی اذیت ہے، تو ماں کا وجود تو 40-50 کلو کا تو کم از کم ہوگا. تو ساری عمر کندھے پہ اٹھا کے پھرنے سے تم 1 کروڑ کا بدلہ نہیں دے سکتے. تو پیدائش سے پہلے بچہ کتنی کروڑیں لیتا ہے، وہ ہر وقت کرالنگ کر رہا ہوتا ہے مسلسل. اگر خدا نہ خواستہ وہ رک جائے نا تو بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے یا عورت کی ہوتا ہے. اتنا اگر کافی نہیں ہے تو پھر اس پہ کل بات ہوگی. اب آخری سوال. یہ بائی پروڈکٹ ہے. بائی پروڈکٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم کھڑکی، میں مکان کی کھڑکی بناتا ہوں تو اس میں سے تو ہوا آنی ہے، صحت کے مراحل ہونے ہی ہونے. اسی لیے میں جب سائنٹیفک چیزیں بتاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ ابھی میں نے عورتوں کی جو بات بتائی ہے کہ عورت صحت مند رہی، اب عورتیں گھر جا کے آج یہ چاکی پوچھا لگانا شروع کر دیں، کہتے ہیں مرد پریشان ہو جائیں گے کی ہے، تو کہنے لگے جی صحت ٹھیک رہتی ہے. تو پھر اس نے صحت کے لیے بات کی ہے. تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کس وجہ سے؟ یہ تھوڑے فقیر سوال آ جاتے ہیں تو ان کے جو جواب آدمی نہ دے نا، کسی بھی سوال کا جواب نہ دے تو اس کے 2 ہی مطلب ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتا، یہ ذرا کافی بری بات ہے. آپ جیسی معزز شخصیات کے سامنے گستاخی ہے نا. دیکھیں کبھی آپ نے کسی کی شکل پہ نہیں آ رہا، ہر کی شکل پہ خوشی آتی جب میں کہتا ہوں آپ جیسے مات. دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جواب آتا نہیں ہے. جس کو آتا نہ ہو اس کے لیے معافی ہوتی ہے نا.
تو آپ یہی سمجھے مجھے نہیں آتا، اس کی معافی دیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا بولنا قبول کرے۔ آپ نے مجھے یہ بھی آپ وسلم کی حدیث ہے کہ دوسرے کو توجہ سے سننا، اس پر احسان کرنا، آپ سب نے مل کے مجھ پہ بہت احسان کیا، آپ کا بہت شکریہ۔